ہمارا گھر چھوٹا تھا اور جب کبھی موسم خراب ہوتا تو ایک سے زائد لوگوں کو ایک کمرے میں سونا پڑتا۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اچانک موسم کی خرابی اور تیز بارش کی وجہ سے مجھے بھائی اور بھابھی کے کمرے میں سونا پڑا۔ مجھے ابھی وہاں لیٹے 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ بھائی بھابھی اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ وہ دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ میں ابھی سوئی نہیں ہوں بلکہ جاگ رہی ہوں۔ وہ اس سب سے انجان اپنی مستی میں لگے رہے اور نہیں جانتے تھے میں سو نہیں رہی بلکہ جاگ رہی ہوں۔ مجھے یہ سب دیکھتے ہوئے بہت شرم آ رہی تھی، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اب آنکھیں بند کرنے سے وہ منظر تو میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، مگر بھابھی کی عجیب و غریب آوازیں ابھی بھی میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے وہ رات گزری، اور اس دن کے بعد سے میں نے یہ عہد کر لیا کہ اب چاہے جو بھی ہو میں ان کے کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ بھائی اور بھابھی کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ آپس میں شروع ہو جاتے، نہ وقت دیکھتے اور نہ جگہ۔ ان کے آپس میں پیار محبت کو دیکھ کے مجھے ان پر رشک آتا، جبکہ خود کی حالت ذات پر ترس۔ ایک وہ تھے اور ایک میں۔ میرے ماں باپ نے میری پسند جانے بغیر مجھے زبردستی ندیم کے ساتھ بیاہ دیا تھا، جبکہ عمر سے پیار کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ماں باپ کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ندیم سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کے بعد ایک دن بھی ایسا نہ گزرا ہوگا جب ہم دونوں میاں بیوی میں لڑائی نہ ہوئی ہو۔ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، مگر یہ میرا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میں اسے پیار نہیں کرتی تھی۔ میں نے شادی کے 2-3 ماہ تک تو اسے شوہر ہونے کا حق نہ دیا۔ وہ جب کبھی بھی میری قریب آنے لگتا میں اسے کھری کھری سنا دیتی۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا کہ میں خوش رہوں، مگر میں اس کی ہر کوشش کو جان بوجھ کر ناکام بنا دیتی۔ وہ صبح کام پر جاتا اور رات میں گھر واپس آتا۔ میں نہ اسے صبح کا ناشتہ دیتی اور نہ رات کا کھانا۔ وہ چپ چاپ بغیر شکایت کیے یہ سب برداشت کرتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد میں پورا دن عمر سے فون پر باتیں کرتی رہتی۔ ندیم یہ بات جانتا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اس سے فون پر رابطے میں ہوں، مگر اس نے کبھی ایک لفظ نہ کہا۔ ندیم اور میں الگ گھر میں رہتے تھے، مگر کبھی کبھی میری ساس یہاں چکر لگا لیا کرتی تھی۔ شادی کے 7-8 ماہ گزرنے کے بعد جب انہیں کوئی خوشخبری نہ ملی تو ایک دن وہ کہنے لگی، آخر کب مجھے اس گھر سے بچوں کے رونے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں گی؟ اور وہ کہاں جاتی تھی کہ ہمارے بیچ کیا چل رہا ہے؟ بس اس وجہ سے ندیم تو خاموش رہا، مگر میں نے فوراً اپنی ساس کو جواب دیا، بچے تو کبھی اس گھر میں نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کا بیٹا تو نامرد ہے، اولاد پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ یہ سب ندیم کو غصہ دلانے کے لیے کہہ رہی تھی تاکہ وہ مجھے طلاق دے دے اور میں عمر سے شادی کر سکوں۔ بس پھر کیا تھا، میری بات سنتے ہی میری ساس غصے میں اٹھی اور کچھ بڑبڑاتی ہوئی اپنے گھر کو چل پڑی۔ ان کے جاتے ہی ندیم نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ شادی کے بعد آج پہلی بار اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اپنے شوہر ہونے کا حق جتایا اور مجھے یہ بتایا کہ میں نامرد نہیں ہوں۔ وہ غصے میں تھا اور میں سوائے رونے دھونے کے کچھ نہ کر سکی۔ وہ سب کرنے کے بعد وہ گھر سے نکل گیا، اور جب واپس آیا تو نشے کی حالت میں تھا۔ اس دن زندگی میں پہلی بار اس نے نشہ کیا تھا، سگریٹ پی تھی، اور شاید اس سب کے لیے بھی میں نے ہی اسے مجبور کیا تھا۔ خیر، بجائے اس کے کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا، میں اور ضدی ہو گئی۔ وہ جب بھی گھر آتا تو میں اسے خوب لڑتی، خوب گالیاں دیتی، ہر وہ چیز آزماتی جس سے وہ مجھے طلاق دے دے، مگر وہ خاموشی سے میری ہر بات سن لیتا، میری ہر حرکت برداشت کر لیتا۔ وقت گزرتا گیا اور خدا نے میری گود ہری کر دی اور میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ یہ وہ بچہ تھا جو میں کبھی بھی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا مجھے بچوں سے نفرت تھی، بچے مجھے بھی پسند تھے، مگر کیونکہ یہ بچہ ندیم کا تھا اس وجہ سے مجھے اس سے بھی نفرت تھی۔
اب میں ندیم کے ساتھ ساتھ اس معصوم کو بھی اپنے غصے کا نشانہ بناتی۔ ایک دن جب ندیم گھر آیا اور اس نے اپنے بچے کے ساتھ میرا برا سلوک دیکھا تو مجھ سے خوب لڑا۔ زندگی میں آج پہلی بار وہ مجھ سے لڑا تھا، مگر اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچے کے لیے۔ ایک بچے کی ماں بننے کے بعد بھی میرے اور عمر کے تعلقات برقرار تھے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ نہ صرف مجھے بلکہ اس بچے کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہے۔ ایک دن میرا جانا بھائی کے گھر ہوا۔ بھابھی نے اس دن نیا جوڑا پہنا تھا۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ بھائی نے ان کی سالگرہ پر انہیں تحفے میں دیا ہے۔ میں جلتی کرتی گھر واپس آ گئی اور ایک بار پھر اپنی بری قسمت پر رونے لگی۔ ایک بھابھی تھی جو نئے کپڑے پہنا کرتی تھی۔ بھائی انہیں ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں گھومنے لے جایا کرتے تھے، اور ایک میں تھی، مجھے تو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہوتی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی ندیم گھر آئے گا میں اس سے طلاق لے کر رہوں گی۔ میں بے صبری سے اس کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی وہ گھر آئے میں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ اس سے کہا مجھے طلاق دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مگر وہ چپ چاپ کمرے میں چلا گیا اور وہاں بیٹھا رہا اور پھر باورچی خانے کا رخ کر لیا۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا محنت مزدوری کر کے آیا ہے۔ کپڑے دھول اور مٹی سے بری طرح گندے ہو چکے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کے مجھے اس پر ترس آنے لگا، مگر پھر میں نے عمر سے کیے وعدے کو یاد کیا۔ وہ کافی دیر برتن ٹٹولتا رہا، مگر جب کھانے کو کچھ نہ ملا تو چپ چاپ آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں نے اس لیے کھانا بنایا ہی کہاں تھا جو اسے ملتا، اور یوں اس رات بھی وہ بھوکا سو گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ مجھے اب تک کب کا طلاق دے چکا ہوتا، مگر ایک یہ ہے نہ جانے کیوں اب تک یہ سب برداشت کر رہا ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا۔ ندیم صبح جاتا اور رات میں تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ میں اس کے لیے کبھی کھانا نہ بناتی۔ وہ چپ چاپ باورچی خانے میں جاتا، کھانا تلاش کرتا، مگر کچھ نہ ملتا۔ کبھی کبھار میرا بچہ کچا کھانا پڑا ہوتا تو وہ کھا لیتا، ورنہ سوکھی روٹی پر ہی گزارا کر لیتا۔ اس نے آج تک میرے اس رویے کی شکایت کسی سے بھی نہ کی تھی، نہ میرے ماں باپ سے اور نہ ہی اپنے ماں باپ سے۔ میں جب کبھی اسے طلاق کا کہتی تو وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ لیتا، کہتا میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، میں اپنے بچے کو بغیر ماں کے پلتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا جواب سن کر میں بھی خاموش ہو جاتی اور یہی سوچنے لگتی یہ سب تو میرے سوچنے کی باتیں ہیں جو وہ سوچ رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے طلاق دے سکتا تھا، دوسری شادی کر سکتا تھا، مگر بچے کی خاطر اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ خیر کچھ وقت ایسے ہی گزرا اور پھر ایک دن عمر کی باتوں میں آ کر میں نے ایک غلط قدم اٹھا لیا۔ عمر نے مجھے کہا تم اپنے بچے کو لے کر گھر سے بھاگ آؤ اور پھر ہم کورٹ سے خلا لے لیں گے۔ مجھے بھی اس کی بات ٹھیک لگی، کیونکہ میں جانتی تھی بغیر خلا کے تو وہ کبھی بھی مجھے طلاق نہیں دے گا۔ ندیم جیسے ہی کام پر گیا میں نے کچھ ضروری سامان اٹھایا اور عمر کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے کہیں لے جا رہا تھا، نہ میں نے پوچھا اور نہ اس نے بتایا، ضروری سمجھا۔ میرے نہ پوچھنے کی وجہ وہ اندھا دھند یقین تھا جو میں اس پر کرتی تھی۔ میں نے اس کا خود سے زیادہ یقین کیا تھا اور شاید یہی میری غلطی تھی۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ مجھے ایک گھر میں لے آیا، شاید اس کے کسی دوست کا تھا۔ کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کے بعد میں نے اس سے خلا کی بات کی۔ میری بات سن کر کہنے لگا ابھی تو آئے ہیں، کر لیں گے اس کا بھی کچھ۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ رات کو وہ الگ کمرے میں سویا اور میں الگ۔ رات کا کوئی پہر تھا، مجھے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ جب میں نے لائٹ آن کی تو دیکھا وہ عمر تھا اور مجھے کمرے سے باہر بلا رہا تھا۔ میں دھیان سے اٹھی کہ کہیں میرا بیٹا نہ اٹھ جائے۔ اس کا سر اپنے بازو سے ہٹایا اور پھر کمرے سے باہر آ گئی اور عمر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ آخر یہ سب کیا ہے، مگر میرے اس سوال کا جواب اس نے جو مجھے دیا وہ بتانا ناممکن ہے۔ کمرے میں عمر سمیت اس کے 3-4 دوستوں نے مجھے آوارہ کتوں کی طرح چیر ڈالا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ اگلے دن عمر نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا تم جیسی شادی شدہ ایک بچے کی ماں سے مجھ جیسا کنوارا تو کیا کوئی شادی شدہ بھی شادی نہ کرے۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ میں روتی سسکتی آہیں بھرتی وہاں سے ندیم کے گھر لوٹ آئی۔ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔
مگر شاید اس احساس کو ہونے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ آگے جا کر دیکھا تو ندیم اس دنیا سے جا چکا تھا۔ مجھے واپس لوٹنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب چین کی نیند سو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہر کوئی لعنت ملامت کرنے لگا۔ میرے گھر چھوڑ کر جانے سے ندیم کو ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور اس دنیا سے ہی چل پڑا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ جو مجھے اس قدر پیار کرتا تھا اس کی قدر میں نے اس شخص کی خاطر نہ کی جو صرف میرے جسم کا پجاری تھا۔ میں نے ندیم کو دن رات ستایا مگر اس نے کبھی آہ تک نہ بھری اور یہ احساس میری ڈوب مرنے کے لیے کافی تھا۔ ندیم کی موت کے بعد آس پاس کے لوگوں سے پتہ چلا وہ کس طرح دن رات محنت مزدوری کرتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے، تاکہ میری ہر خواہش پوری کر سکے۔ اس کی موت کے بعد میں بھائی کے گھر آ گئی جہاں ہر روز مفت کی کمائی کھانے کے طعنے ملتے۔ دن رات نوکروں کی طرح کام کرنے کے بعد بھی ہزاروں باتیں سنائی جاتی۔ آج اپنے گھر اپنے شوہر کی بہت یاد آتی ہے مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب میں اس کی آخری نشانی اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہوں اور وہی میری دنیا ہے۔ ناظرین، قدر کریں ان لوگوں کی جو آپ کی قدر کرتے ہیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی ہماری یہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کہانی کو لائک